बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान पूरे सिस्टम के लिए ख़तरा, ये क्या बात है, किसने कहा, ये मैं आपको बताता हूँ। और बुशरा बीबी पेशावर, क्या अब वहाँ से कमान करेंगी, सियासी अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगी या नहीं? क्यों कि वो हैं सीएम हाउस में। और फिर नंद और भाभी, क्या इनका जो मसला है झगड़ा बढ़ेगा? अलीमा खान और उज़्मा खान कब रिहा होंगी? इमरान खान की रिहाई के चांसेस क्या हैं? और मामला किधर जा रहे हैं, कितना मुकमुका हुआ, कितनी डील हुई? और इसके अलावा अमेरिकन स्टेट जो है वो सिपह सलार की तारीफ़ कर रही है, जो कांग्रेस के अरकान हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, जो बाइडेन को ख़त लिख रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, बुशरा बीबी पेशावर, लाहौर क्यों नहीं? पहला प्रोग्राम यही था कि रिहाई के बाद वो बनी गाला में कुछ देर ठहरने के, फिर लाहौर के लिए रवाना होंगे, और लाहौर के लिए ही कह कर रवाना हुई, लेकिन उन्हें रुख रास्ते से बदल लिया और वो पेशावर चली गई, गंडापुर के पास। और उसकी वजह फिर यही हुई कि गंडापुर की तरफ जब वो गई तो अटक का पुल जो ही उन्होंने क्रॉस किया तो साथ ही वो उनको प्रोटोकॉल मिल गया, VVIP प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और अब वो सीएम हाउस के नेक्सी में क़याम पजीर हैं। ये क्या हुआ? ये अचानक क्यों तब्दीली आई? क्योंकि बनी गाला की तज़ीन व आराइश 10-15 दिन से पहले से हो रही थी। तो दिखाने के दांत और खाने के दांत और। मरियम भुट्टो कह रही हैं कि उनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ और बड़ी ज़्यादती की गई, कि उनके दांत में तकलीफ़ थी तो उनको डॉक्टर नहीं मुहैया किया गया, और दांत की तकलीफ़ से जो सोजिश थी वो कान में तकलीफ़ के बायस बनी, फिर उसके बाद दिमाग तक पहुंच गई और उनको बहुत परेशानी में वहाँ जेल में वक्त गुजारना पड़ा। और उनका कहना यही है कि जो लोग कह रहे हैं डील हुई, उन पर लानत है। वो डील पे नहीं, अपने हक़ के मुताबिक वो रिहा हुई हैं और बाकायदा कानूनी लड़ाई लग गए। मरियम भुट्टो कहती हैं कि मरियम भुट्टो ने यह भी दावा किया कि जनाब इतनी अजियत दी गई, नफसियाती तकालीफ दी गई कि उनके जो सेल के करीब थे वो ढक्कन भी गटर के खोल दिए गए, और ताकि बू आए, बदबू फैले और फिर ये परेशान हो, और फिर वहाँ से चूहे आए और पता नहीं क्या क्या उनके साथ। तो वो कहती हैं इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया। लेकिन बहरहाल उनकी फ़तह हुई, वो जीत के बाहर आई हैं, उनकी ज़मानत हुई है। और वो लाहौर क्यों नहीं गई? लाहौर उन्हें जाना था ज़मान पार्क, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया। लेकिन कुछ कहने वाले ये कह रहे हैं कि जब वकला की मुलाकात इमरान खान से हुई थी तो उनको बताया था वकला ने कि रिहाई हो गई है या हो रही है बुशरा बीबी की, तो इमरान खान ने शुएब शाहीन को बाहर भेज के कान में कहा राजा सलमान अकरम के कि उनसे कहो पेशावर चली जाए। लिहाजा उन्होंने लाहौर का कह के पेशावर वो चली गई। क्यों? अंदेशा यही था कि आज नहीं तो कल फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी, या उनको घेरे में रखा जाएगा। लिहाजा आज़ाद माहौल के लिए क़ैद के बाद जो 90 दिन अपना क्या कहते हैं 9 माह की जो कैद काटी है उन्होंने, उसके बाद थोड़ा सा सुकून लेना चाहती हैं। लिहाजा वो पेशावर चली गई, जहाँ PTI की हुकूमत है और गंडापुर की हिमायत भी है उनको हासिल, क्योंकि वो उन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। और जिस तरह मिसाल यूसुफ़ज़ई आई, उन पर भी मरियम भुट्टो ने तनकीद की कि अब कहाँ से आ गई, पहले तो ये कभी नहीं, लेकिन वो उनकी तर्जमान कहलाती हैं तो वो भी आई। इसी तरह मामला जो हैं वो ये निकले कि अब क्या मामला होगा। अब ये मामला होगा कि नंदों की, यानी हमशीरगान जो हैं इमरान खान की, अलीमा खान और उज़्मा खान, उनकी भी रिहाई के इम्कानात बहुत रोशन हो गए। एक आध दिन में वो भी बाहर आ जाएंगी। तो ये भी अंदेशा लाहक है कि नंदों में और जो भाभी में एक नई सर्द लड़ाई शुरू हो जाएगी, सर्द जंग शुरू हो जाएगी। लिहाजा उससे बचने के लिए भी उनको पेशावर भेजा गया। ये जा रही, हालांकि अलीमा खान पहले पेशावर का दौरा कर चुके और उनके हामी वहाँ मौजूद हैं। तो ये केस अभी
آگے بڑھے گا، لیکن بشریٰ بی بی نے بھی اور عمران خان نے بھی فی الحال اچھے مستقبل کے حوالے سے یا نئی حکمت عملی کے حوالے سے پشاور جانا کا فیصلہ کیا تھا۔ اب فیصل واڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پورے سسٹم کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا ان کی رہائی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور یہی محسن بیگ بھی کہہ رہے ہیں، تو خطرہ ہیں، تو اس لیے ابھی رہائی کا ان کا نہیں چانسز۔ اور عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے کہ میری اہلیہ کو رہا کر دیں، وہ بے قصور ہے، میری وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، تو وہ تو مطالبہ ان کا ہو گیا منظور، ان کی اہلیہ ہو گیا آزاد۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گی، کیا وہ تحریک انصاف کی اب قیادت کریں گی، کیا یہ سارے معاملات ہو گئے طے کہ جو ٹکڑوں میں بٹ رہے تھے، جو 10 سے 12 یا 12 سے 20 یا 25 جو لوگ جو ہیں وہ مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں، جس میں ڈاکٹر زرقا اور وہ ان کا نام بہت ہے، فیصل سلیم کا نام آ رہا تھا سینڈرز کا، تو ان کی اطلاع بھی یہی ہے کہ جو ایوان سینٹ میں تھے یا قومی اسمبلی میں، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ دونوں آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن فی الحال انہوں نے دونوں نے کہا کہ دیکھیں نہ ہم نے ووٹ ڈالے نہ کچھ، اور زرقا کہہ رہی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ بڑی نفیس خاتون ہے، اچھی خاتون ہے، لیکن حالات و واقعات جو ہے نا وہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو یہ معاملات کچھ تبدیل ہوئے لگتے ہیں کہ ان کی کہیں کمٹمنٹ تھی۔ اب کیا معاملات ہے؟ آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، جمعہ۔ حامد خان گروپ جو ہے، اور پی ٹی آئی کا نہیں میں کہہ رہا، وکلا کی طرف سے وہ آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، یا بلکہ نہیں یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم نجات منا رہے ہیں، کیونکہ آج قاضی صاحب کا آخری دن ہے، ان کے حمایت میں، ان کے اعزاز میں ایک ریفرنس ہو رہا ہے۔ کل رات بھی پاکستان بار کونسل نے کیا، اس میں وہ جو 8 کے گینگ تھا نا، یہ ٹولہ کہیں، یہ جو ججز تھے وہ شریک نہیں ہوئے۔ منصور علی شاہ تو ملک سے باہر ہیں، لیکن باقی بھی منیب اختر وغیرہ جو ہیں وہ بھی شامل نہیں ہوئے، عائشہ ملک بھی شامل نہیں ہوئی، تو آج کے اس ضیافت میں بھی لگ رہا ہے کہ وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو حامد خان اور حامد خان کا ٹولہ جو ہے وہ منا رہا ہے یوم نجات، کہ قاضی کی جان چھوٹ گئی قاضی سے، قاضی جا رہا ہے، قاضی ہے، اور دوسری طرف سے قاضی کے اعزاز میں تقاریب بھی کی جا رہی ہیں، اور بیانات بھی ان کی حمایت میں کہ انہوں نے بہت سے تاریخ ساز فیصلے کیے، اور ان فیصلوں کے حوالے سے ان کو یاد رکھا جائے گا، جس میں وہ بھٹو کا پرانا ریفرنس تھا جو 10 سال بعد سنا گیا، یا وہ جو پرویز مشرف کی سزا انہوں نے بحال رکھی وہ بات ہے، اور بہت سے فیصلے ہیں، اور انہیں اپنے اختیارات جو تھے وہ کمیٹی کو دے دیے تھے، سو موٹو کا حق جو تھا وہ استعمال نہیں کیا، انہیں اپنے حوالے سے کوئی توہین عدالت کا کسی کو نوٹس نہیں دیا۔ تو ان چیزوں کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا مستقبل میں، اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن جو مخالفین ہیں، جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے آئین سے بالا کام کیے، اور قاضی صاحب کا دعویٰ ہے کہ آئین کے بیچ میں رہ کے بات کی، پارلیمنٹ بالا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا خیال کیا، ہم نے آئین اور قانون کا خیال کیا، تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں، لیکن یہ بحث ابھی تھوڑی دیر چلے گی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہ جو کہہ رہے ہیں سسٹم کے خلاف ہے، پورا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو محسن بیگ بھی بڑی اس سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی کچھ اور تھی، اور وہی وہ جس طرح حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف اپنے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں، باقیوں کو بعد میں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جو پروجیکٹ بنائے، جو پروجیکٹ عمران تھا، یا ان کی جو حکمت عملی تھی، یا ان کے جو مستقبل کے منصوبے تھے، وہ یہی تھے کہ پاکستان میں جو ہے اب اگر وہ اقتدار میں نہیں تو پھر انتشار پھیلے، اور یہی تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں بیٹھے اور نہیں بیٹھے، اس کی بھی جواب دی۔ ابھی چند دنوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن کتنے حصوں میں ہوگی؟ کوئی کہتا 3 ہو گئے، کوئی کہتا 4 ہو گئے، کوئی کہتا مختلف، لیکن اب گنڈا پور اور بشرا بی بی کا ایک گروپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیاسی سرگرمی میں ضرور اپنی حکمت عملی بنائے گا۔ کیوں کہ ترمیم کے دنوں میں جب گنڈا پور صاحب گئے تھے آرام کرنے اپنے گاؤں ڈیرہ اسماعیل خان، تو اس کا مطلب بھی یہی تھا۔ تو گنڈا پور کے جو بار بار روپوش ہونا، بار بار پرسرار طور پر دائیں بائیں ہو جانا، یا تلسماتی ٹوپی پہن کے غائب ہو جانا، یا جس طرح ڈی چوک آئے اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا تھا پہنچو، ہم پہنچ گئے تو کام پورا ہو گیا، ہم واپس چلے گئے۔ تو ان تمام چیزوں پہ پی ٹی آئی کے جو بہت ہی وفادار لوگ ہیں، جو عمران سے کمیٹڈ لوگ ہیں، وہ نشان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اور اب کیا اس ڈبل گیم میں
بشریٰ بی بی بھی شامل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے، جو ڈھیل ملی ہے، بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ گنڈا پور کی محنت سے ہوئی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا، کیوں کہ نہ کوئی ویگو ڈالا باہر ملا، نہ ان کا کوئی نیا مقدمہ بنا۔ تو ان تمام چیزوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا تو ان کی اہلیہ کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو وہ ایسے چھوڑ دیا کہ گنڈا پور صاحب نے کچھ تاریں ہلائیں، کچھ ہاتھ ملائے اور معاملات ہو گئے سیدھے۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اور بہت سی تبدیلی ہوں گی، اور 26ویں ترمیم کے آفٹر شاک جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کی بھی تیاری شروع ہوگی۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔